لاکھ کی صاحب مزار کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو صرف اس ایک کی ہوتی ہے. کہ آج کوئی وہ سودا لینے آیا جو سودا ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس 1,00,000 بندے کی صاحب مزار کو وہ خوشی نہیں ہوتی جو داتا صاحب. تقریر تھی حضرت، کچھ باتیں بس نکل جاتی ہیں زبان سے، جیسے ماشاءاللہ سونے ویڑے سونی رونق لگی، وہ دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں. وہ داتا صاحب حضرت مسجد بھی اندر بھری، باہر بھی رش، مزار پاک پہ بھی. پتہ نہیں حضرت کیسے دل میں آئی، اور میں نے بڑی کوشش کی روکنے کی لیکن نہیں روکی حضرت. میں نے کہا داتا صاحب فرما رہے ہیں مسجد میں بھی رش ہے، سین میں بھی رش ہے، مزار پہ بھی رش ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن ہم تو پھر منتظر رہیں کہ کوئی معین الدین آئے. معین الدین کوئی نہیں ہے. معین الدین ہم تو انتظار، کوئی معین الدین آئے جو اس کے لیے آئے، اس کی محبت لینے آئے، اس کا پتہ پوچھنے آئے. کوئی نہیں ہے. مکان والے بھی آئے نے، کام والے بھی آئے نے، بے اولاد بھی آئے نے، صحت منگن بھی آئے، لیکن وہ تو ہے ہی کوئی نہیں جو آگے اس کا پتہ پوچھے. میرے حضرت صاحب قریباً 100 سال کے قریب عمر پائی، میرے دادا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی. تو جب حضرت کے وصال کا وقت آیا نا تو اکثر حضرت آنکھوں سے آنسو گرا کرتے. اور پتہ کیا کہا کرتے؟ فرمایا کرتے تھے 100 سال 80 سال ہو گئے یا 100 سال ہو گئے جڑا سودا سی لے کے بیٹھے ہیں کدی کو منگن ہی نہیں آیا. دیکھ دے رہے بیگ کدی کوئی بھی سودا منگے ہی نہیں، کدی کسی نے سودا منگے ہی نہیں. اس لیے پتر او سودا، او والا سودا. باقی یہ جس کے لیے تو اور میں پریشان ہے یہ تو طے ہے میرے میں. رزق طے ہے، اولاد کا ہونا طے ہے، سب طے ہو چکا میرے بچے. تو کیوں اس کے لیے جو طے ہو گیا اور جو تیرا کام ہے تو وہ کر، اس کے لیے پریشان ہو. تیری فجر نہ رہ جائے، میری جماعت نہ چھوٹ جائے، میری آج تلاوت نہ رہ جائے، اس طرف آؤ. حضرت یہ سودا تو چھن گیا ہم سے. حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام حضرت. امام حسن بصری بہت بڑا نام حضرت، خوبصورت نام حضرت، بہت حضرت جی خوبصورت نام. وہ لکھا ہے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، آپ وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا مسجد سے باہر نکل رہے تھے حضرت. تو وہ ایک نوجوان بھاگتا ہوا آ رہا تھا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. وہ امام صاحب کی اور اس کی آپس میں ملاقات دروازے پہ ہوئی حضرت نا. اب اس قدر زیادہ شوق جماعت میں شریک ہونے کا کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نا اس کو پتہ نہیں چلا کہ نماز جماعت، ایسا شوق جماعت میں شریک ہونے کا. حضرت آپ کو پتہ ہے اسی زمین پہ اسی آسمان کے نیچے ایک وہ سونا دور بھی گزرا ہے جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آیا کرتے تھے کہ تیری جماعت رہ گئی. اب تو ذرا نماز رہ جانے پہ دکھ نہیں نہ ہوتا، کبھی مر جانے کا غم اور جماعت رہ جانے کا غم ایک جتنا تھا. کبھی کسی دور میں مر جانے کا دکھ اور جماعت رہ جانے کا دکھ ایک. بھائی مرنے پہ 3 دن ہی ہے نا سوگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اس سے زیادہ. کبھی مر جانے کا غم اور جماعت چھوٹ جانے کا غم برابر، نماز رہ جانے کی تو حضرت جی سوال نہیں تھا اٹھتا. وہ امام صاحب اور اس کی ملاقات دروازے پہ ہوئی. امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی نہیں پتہ لگا. جماعت پوچھتا حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا بھائی وہ تو کب کی ہو گئی. وہ جو جماعت رہ گئی نا اس کے غم میں اس کے سینے سے ایک آہ نکلی. کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی. امام صاحب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہوا جماعت رہ جانے کا؟ بس کرتا ہے حضرت ایویں تو نہیں نا آہ نکلتی اندر سے. آپ کو میں کیا دکھاؤں میرے سینے میں کتنا درد ہے جماعت رہ جانے کے غم میں. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر مجھ سے ایک سودا کر لے. اس نے عرض کی حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے.
تو مجھ سے سودا یہ کر لے، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے۔ اس نے عرض کی امام صاحب اس طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، اور اس کرتے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی۔ امام صاحب گھر تشریف لے گئے، وہ مسجد میں آ گیا، تنہا فجر پڑی اس نے اپنی، وہ بھی گھر چلا گیا۔ دن اس کا بھی گزر گیا، امام صاحب کا بھی گزر۔ جب وہ رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا، تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے، اوے بندے یہ کیا کیا، اتنا گھاٹے کا سودا کر آیا۔ وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے سینے سے آہ نکلی تھی نا، تیرے اللہ کو آہ اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے۔ 200 رکعتیں ہیں جی۔ اور حضرت آپ نے 200 نہیں دیکھنا، ہر دو جماعت کے ساتھ، ہر دو کو 27 سے ضرب بھی دینی ہے آپ نے۔ تو کیا 27 پہ سودا کر آیا؟ وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی۔ اب ہو تو جی کچھ نہیں سکتا تھا، سودا جو اس نے خود ہی کیا تھا۔ اس نے کہا اب یہ ہو سکتا ہے کہ صبح میں امام صاحب کی بارگاہ میں عرض کروں اور سودا واپس کروا لوں۔ وہ اس نے فجر اسی مسجد میں پڑھی، وہ جو مسنون اعمال تھے کرنے کے بعد وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آیا، کہ عرض کرتا ہے حضرت پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہے۔ عرض کرتا ہے حضرت آیا بھی کل والے مسئلے میں؟ فرمایا اے حضرت وہ جو کل سودا نہیں کیا تھا آپ سے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کرتا ہے حضرت واپس کرانا ہے، آپ اپنی جماعت کا ثواب رکھ لیں، مجھے میری آہ دے دیں۔ آپ نے آگے سے فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ کھو گیا سارا کچھ، وہ سارا کچھ ہی، وہ وہ تڑ اب کتنی آ نکل رہی ہے، نکلی کدی کھو گیا حضرت، وہ سارا کچھ ہی ہم سے چھن گیا، وہ کھو گیا ہم سے سارا کچھ۔ اسی دے کے تے گند کوڑا لے لیا حضرت جی، وہ آہ دی، ہم نے یہ گند کوڑا خرید لیا حضرت جی۔ اس لیے تو حضرت اقبال رو کے کہتے ہیں شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا۔ میں چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے، پھر وقت لگ جائے گا، آگے آ کے پھر کمال۔ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلے مرتضیٰ سوزے صدیق دے۔ وہ وہ دیکھا جی، جب حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ میں، جی یہ اسپیشلی بھائی جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر، ہم علی والے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں، لیکن پتر ایک گل جوانوں یاد رکھنی ہے، وہ کیا؟ تیرے اور جو میرے علی پاک ہیں اور جو اصلی والے علی پاک ہیں، ان کی ولادت کدھر ہے؟ مسجد میں۔ مسجد ہی ہے نا جی، مسجدوں کی سردار مسجد، جہاں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سونی مسجد میں آمد ہے حضرت علی پاک کی۔ حضرت علی پاک کی ولادت کدھر ہے جی؟ مسجد۔ اور حضرت علی پاک کی شہادت بھی کدھر ہے؟ ہاں بس اب یاد رکھنا، علی پاک آئیں مسجد میں، علی پاک جائیں مسجد۔ اس لیے پتر یاد رکھنا، جو اصلی علی والا ہوگا پھر وہ مسجد والا بھی ضرور ہوگا، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ضرور ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کس طرح دا علی والا ہے جنہوں حضرت علی دی آن تے جان والی جگہ نہیں پیار کوئی نہیں، وہ کیڑا علی والا ہویا جنہوں بھنگ نال پیار ہوئے، لگدی لعنت تے علی والا ہونے تے بھی۔ میں کہوں گا کیسا تو علی والا پھر بھائی؟ تیرے علی میرے علی جدھر آئیں، تیرے اور میرے علی پاک کی جدھر شہادت ہو، تو کبھی گیا ہی نہیں ادھر، تو تو بے علی علی لائی ہوں، لائی رکھ، تیرا علی سے کیا تھا؟ جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا ہوگا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، ایویں نہ مارے جانا بیٹا، جو علی والا ہوگا وہ مسجد والا، اور جو مسجد والا نہیں ہوگا وہ علی والا بھی نہیں۔ گل مک گئی، گل ختم ہو گئی۔ تو وہ جب ولادت ہوئی نا، تو بات یہی معروف ہوئی کہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ وہ لکھا جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے چچی سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو مبارک دینے کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ خوشی تو ہے بچے کے آنے کی، لیکن ایک دکھ بھی ہے۔ پوچھا دکھ کیا ہے؟ جی بچہ نبینا ہے،
آپ نے فرمایا میری گود میں دو. لکھا جیسے نبی پاک نے گود میں لیا مولا مشکل کشا نے آنکھیں کھول دی ہیں. مولا مشکل کشا نے آنکھیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے جی کہ یہ حضرت علی پاک کی اکھاں کھول کے سب تو پہلے جنہوں نے ویکھیا اور نبی پاک ذا حضرت ہے, کسی کو نہیں دیکھا. آنکھیں کھول کے حضرت علی پاک نے سب سے پہلے جس چہرہ مبارک کو دیکھا وہ اللہ کے محبوب کا چہرہ ودھا تھا. اب میں نوجوانوں سے میں بات سمیٹنے لگا ہوں جی, اب ذرا آگے سننا کمال جی. پھر آگے حضرت علی خود فرماتے ہیں جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا, جس دن سے ان آنکھوں سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ لیا. فرماتے ہیں پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا کہ کبھی ان آنکھوں سے کبھی اپنی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا ہے. ان آنکھوں سے اب ان کو دیکھ لیا تو فرماتے ہیں کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے. ہاں اتھے حضرت جی پھر میاں صاحب نے لکھا تھا, آپ فرماتے ہیں قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی ہے. قدر کی تھا نا حضرت. فرمایا جس دن سے ان آنکھوں سے نبی پاک علیہ السلام, فرمایا پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ کیا کہ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا. اس لیے پتر گلاں تے کرنو بہت زیادہ نے. میرے بچیو قدر کرو نبی پاک علیہ السلام دا قدر. اسی نہیں قدر کی یہ پتر کیونکہ ہماری ڈیوٹی ہے اور آگے ہی ڈیوٹی کرنے میں کافی کوتاہی ہوئی ہے ہم سے. جتنے پتر ننگے سر بیٹھے آئے دے ہو نا سارے کاکے پتر, کدی اج تو بعد محفل چ ننگے سر نہیں آنا. کوئی ننگے سر پتر میری سمجھ سے نہیں ہمارا کہ آپ کرنے کیا نکلے ہو. ان بچوں کو کیا آپ نے سبق دینا ہے؟ تسی یہ ٹوپیاں لائی ہیں پتہ نہیں کل کی لان گے ادھر. چلو اپنی نسلیں سنبھالو, اپنی نسلوں کو کچھ دے کے جاؤ یار. اور پتہ نہیں حضرت صاحب میں انہیں دکھ ہی رواں گا, پتہ نہیں اس پاک گھر میں سیدوں کی بارگاہ میں یہ بات کرنا مناسب ہے کہ نہیں, لیکن میں دکھ اپنا رون لگا. ہم نہیں جی دیکھتے نہ اللہ ہمیں دکھائے کبھی. بچوں سے پتہ لگتا ہے. سکھوں نے بھی حضرت وہ فلم شروع کر رکھی ہے. اور میں نوجوانوں سے پتر دکھ کی بات ہے حضرت جی, سکھوں کی فلموں میں جو سکھ ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہا ہے, اللہ پتر ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے تھا نا, کیونکہ اس نے ہیروئن کے کبھی دائیں ناچنا ہے کبھی بائیں ناچنا ہے, کبھی اس نے ایسے کرنا ہے کبھی اس نے ایسے کرنا ہے. لیکن دکھ یہ ہے کہ پتر سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو آ رہا ہے وہ بھی سر پہ اپنے بابے کی پگ رکھ کے آ رہا ہے. چلیو مجھے صرف اتنا بتا دو وہ یار تم نے مسجدوں میں بھی ٹوپی چھوڑ دی ہے. اللہ تقریباً جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ تو وکھرے نظر آ رہے ہیں, لیکن جڑے کو میرے ارگے آئے تقریر سنن لے جو سلسلے سے وابستہ ہیں وہ تو ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں رنگ چڑھے ہوئے. پتر چلے ہو میں چلو میری ان پگ کھول جانی جاری تھی ساری. یار اس ٹوپی کا کنا کا وزن ہے یار, یار تھوڑے کول تو انہوں نے کوئی امتحان ہی نہیں منگیا, تسی ٹوپی بھی نہیں پا سکتے سر پہ انہوں واسطے. اللہ حضرت جی امتحان تو سارے وہ دے گئے, بس صحیح کہہ رہا ہوں آپ کے اور میرے لیے انہوں نے کوئی امتحان نہیں چھوڑا. امام حسن رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا, آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. تیرے لیے تو چڑی کا کری نیزے پہ قرآن پڑھ دیا, نانا کی امت کو نہ پڑھنا پڑے ہم پڑھ دیتے ہیں. کہ نانا کی امت کو یہ مشکل امتحان نہ دینا پڑے ہم دے دیتے ہیں. کربلا میں ایک ایک کر کے دین کے لیے اپنے لال قربان کر دیے, نانا کی امت کو امتحان نہ دینا پڑے ہم دے لیتے ہیں. اور تیری جگہ وہ نیزے پہ پڑ گئے لیکن تو اتنا ہی رہ گیا, تو نے کبھی گھر اور مسجد میں بھی نہیں پڑھا. اور حضرت جی اگر کوئی کربلا سناتے ہوئے ڈنڈی نہ مارے, اصل میں کربلا سنا بھی نہیں نہ رہے, کربلا بیچ رہے ہیں, اس لیے تو امت کا بیڑا گرک ہو گیا. اگر امت کو کربلا سنائی ہوتی تو امت کا یہ حال ہونا تھا. ملاد شریف آ جائے تو امت ڈیما دیا بکریاں تو اگے نہیں گئی کبھی. بھائی کرنی پڑیں گی اب یہ باتیں, اب تھوڑی سی ہمت ہمیں, اگر سارے اسی طرح چپ بیٹھے رہے بیڑا غرق ہو گیا امت کا, مزید ہو جائے گا. حضرت صاحب بعد میں غلط نہیں کی تھی, اگر ربیع الاول شریف آیا امت کو حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے جانے
اج بھی امت نو اتھے ہی پہنچ دے دیں حضرت، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اور آج بھی حضرت جی بیٹھ کے مسجدوں میں لگے ہوں، تیریاں بکریاں نو باواں گی میں جا رہا دلیما مینو نال رکھ لے، حضرت لیما کہہ رہی کشمیر تیرے ابے نے آزاد کروانا ہے، حضرت صاحب کرنی پڑے گی باتیں اب، بہت حضرت ہو گئی خواب و خیالوں کی باتیں حضرت۔ حضرت حلیمہ فرما رہی ہیں اور جڑا کام تیرا کرنا ہے تو کر، یہ میرا کام تھا، اللہ نے لے لیا مجھ سے، تو یہ دیکھ 2023 کے مسلمان تیرے ذمہ اسلام کے حوالے سے کیا آتا ہے وہ کام کر، تو رہن دے میریاں بکریاں، جو کام کرنے ہیں وہ ٹھیک ہے یار، کو شاعر لکھ گیا، میں لکھنے والے پہ کچھ نہیں کہہ رہا، وہ لکھ گیا، لیکن ساری قوم اب بات ہی لیے بیٹھی ہے حضرت، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئے، اور پاکستان کی ہر شے گروی رکھ دی انہوں نے یار، تم ابھی بھی بیٹھ کے تصویریں بنا رہے ہو ٹبوں کی۔ اگر کسی کو گستاخی کا فتویٰ دینے کا شوق ہو یوٹیوب پہ نہ دینا، میرے سامنے بیٹھ کے دینا، میں تجھے جواب بھی دوں گا پھر۔ حضرت صاحب سڑکاں گروی، موٹر میں گروی، ادارے گروی، قوم ایتھو تک قرضے پہ ڈوبی ہے، اور بیٹھ کے مسجدوں میں کیا کہہ رہے ہیں، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، ہر کو کام دی گل کرو خدا دے بندے۔ اور حضرت میں حیران ہوں، حالانکہ وہ زمانہ مبارک، میں بس پڑھ کے بات ختم کرنے لگا، حضرت صاحب ذرا صحابہ دیاں نعتاں سنیو، قبلہ شاہ جی سبق ہے آپ کی بارگاہ میں اور بات ختم، ذرا صحابہ دیاں نعتاں سنیو حضرت، او کی نعتاں پڑھ دیں سن حضرت۔ یہ بخاری و مسلم میں ہے جی، کہ جب یہ غزوہ خندق ہوا نا، خندق کھودی جا رہی تھی، پتھر بجے نے جی، صحابی آئے پتھر بکھایا، فرمایا میرے صحابی تو ایک بنے ہی دو بنے ہیں جی، صحابہ کھود رہے ہیں خندق، عرب شریف کی گرمی، پسینوں پسین، داڑھی مبارک مٹ، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دعا دی، کیا یا اللہ میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے، یہ دعا خوش ہو کے دی گئی۔ محبت بڑی حساس ہوتی ہے حضرت۔ صحابہ نے پتا کیا سمجھا، کم ٹھیک نہیں شاید ہویا، اسی لیے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ اب سارے صحابہ سن کے نعت کی پڑھ دینے حضرت نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، وہ نعت تو نہیں میں اس کو کہوں گا، سارے صحابہ مل کے نا ایک آواز میں بولتے کیا ہیں، سننا ذرا کیا کہتے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد علیہ السلام کے دست پاک پہ اس بات کی بیعت کی، ما بقینا علی الاسلام ابدا، جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے۔ امت ایسے کی لگی ہے بہ کے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی، بنا وہ تصویراں بہ کے، پتر کوئی کرنا لی گل کرو یار، کوئی ہوش دے ہاتھ لو، میں تو اپنے نعت خانوں سے بھی کہوں گا یار کوئی اس طرح کے کلام پڑھو، غیرت آئے انہوں نہ حضرت ایسے بھائی رکھو، غیرت آئے ان میں حضرت، ان کو حضرت ذوالفقار کی باتیں سناؤ، خدا دی قسمیں، صرف جدو مولا پتہ نہیں تانوں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا، خدا کی قسم جب ذکر مولا علی ہوتا ہے خون کھولتا ہے اندر سے، اللہ نے اس ذکر میں تاثیر ہی ایسی رکھی، ذکر صدیق اکبر پہ قربان جاؤں، ذکر عمر فاروق پہ قربان جاؤں، ذکر عثمان غنی پہ قربان جاؤں، لیکن اللہ نے اس نام میں کچھ اس طرح کا جوش رکھا ہے، اسی لیے تو حضرت جب دشمن سے سامنا ہوتا ہے صدیق اکبر سے بڑا پیار، عمر فاروق سے بڑا پیار، عثمان پاک سے بڑا پیار، لیکن جو دشمن نہ سامنا آئے پھر نعرہ ایک ہی بجدا ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر 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 حیدر، نعرہ تحقیق، کوئی اس لیے پتر، اس لیے پتر کوئی کام دیا گل نہ کرو، اللہ معاف کرے، میں بے ادبی کی سوچ نہیں سکتا پتر، وقت کی بات ہوتی ہے ادھر، رہا کچھ نہیں اللہ کے، میں کچھ باتیں اس طرح کی کہ کیمرے میں کر کے نہ کہو کہ تسی تو کرنا کرانا کھا نہیں، تے مینوں
وہ ڈالے والے نے لے جانا چک کے حضرت جی، تو میں کوئی کام کرنا ہے یہ حضرت جی، باقی کچھ ڈر ڈور نہیں لگتا، ڈر ہو تو میں کنواں گلاں کرا، میں بھی حضرت جی تانوں کو لیلیاں بکریاں سناواں تے میں بھی گھر جاواں حضرت جی، منوں لے جانا ہونا حضرت جی۔ تو میں ایویں ہی، بلے شاہ صاحب کہتے ہیں جی سچ آکھاں تے بھانبڑ بلدے جی، میں ایویں سر دیاں بے تکا نکے نکے جے بچے نے میرے جی، تو جدوں میرا اللہ میری طاقت ودائے گا مولا پاک اور شفقتاں کرن گے تے ہیں، اس لیے پتر کم میں کو بے ادبی کی شوب کم دی دیکھو نکلو حضرت جی ان باتوں سے باہر۔ تو وہ میں آج کے بعد میرے پتر جتنے ماشاءاللہ جو مرید ہیں وہ تو وکھرے نہ گے پتر، کسے بھی محفل چ جانا ہے ننگا سر لے کے، بلکہ حضرت میں چلو اتنے مکاشر نہ گل، میں حضرت تھوڑا سا جذباتی جہا بندہ ہوں، میں کوئی ویاہ شاہ تے جاواں نا کتے اول تے میں بہت گھٹ جانا ہوں، جب کبھی جانا پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ٹرینڈ ہے ہمارے دولہے نا، وہ یا کلا باندھتے ہیں تو یا وہ پگ باندھتے ہیں حضرت جی، وہ جو وہ دکان والے نے گارمنٹس والے نے کو میچنگ کی ہو، تو میں نکاح پڑھا کے نا میں لاڑے دے کان چ کہہ چھڑنا وا تربیت کے لیے، میں لاڑیا وہ بچیاں نے کراچی نے کہا بھی اردو بولنی، وہی بھائی دولہے تم پہ نا ایک کیس ہو گیا ہے، تو وہ ظاہر دولہا گھبرا جائے حضرت، میں نے کیا کیا کہ مجھ پہ کیس ہو گیا، میں نے کہا ادھر نہیں ہوا کہیں اور ہوا ہے، وہ جی کیا میں نے کہا یہ پگ باندھی ہے نا آج تم نے، میں بس اب جب تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو پھر اللہ پاک نے تمہیں پوچھنا ہے بندے یہ تو بتا دلہن لینے گئے تو سر پہ پگ باندھ لی، کبھی ہمارے سونے کے لیے بھی باندھی تھی کبھی ہمارے سونے کے لیے بھی باندھی تھی، پھر حکم ہوگا اس کا نامہ اعمال چیک کرو، دیکھو ہو سکتا ہے کسی جمعے میں باندھی ہو، جمعے چ بھی ننگے زیری فیشن بن گیا نا، اچھا اوئے ربیع الاول چیک کرو اس کی، نہیں جی ننگے سیری، شب برات چیک کرو ہو سکتا ہے کسی باندھی ہو، نہیں پتر اپنے رنگ پہ آؤ، جتنے ماشاءاللہ سالکین بیٹھے ہیں اس مبارک خاندان سے آستانے سے تعلق رکھنے والے، اللہ آپ کے اس تعلق کو اور مضبوط کرے اور حضرت کے فیض میں سے آپ کو وافر حصہ عطا فرمائے، اور جڑے حضرت جی میرے ورگے آئے نے پتر ادب نال محبت نال، اور کبھی آج کے بعد ننگے سر نہیں ہے نا، رکھو پتر اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجرانے اہل بیت، عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور پھر میاں صاحب نے جو اس پاک بارگاہ میں آئے، میں کہنا جی کربلا بیان کر چکی، کمال کیتا جی میاں صاحب نے، کیا کہتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں، پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں، تے سیخاں اتے مکھن پکانا ڈاڈا اوکھا کمی، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے، لیکن دکھ ہے جی دکھ ہے جی وہ دین لبدا کوئی نہیں جو حضرت صاحب وہ دین لبدا جنہوں بچایا سی پتہ نہیں کتنے وے مینوں نہیں کدی نظر آیا، یہ بندہ جھوٹ کر بول، پھر چھڑیا جی باہر میری گاڑی کی ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں کہ 1,57,000 حضرت جی ہو گئی، اور ماشاءاللہ 5ویں گڈی تو ساریاں وہ ایک ساڈا بابا وہ بیٹھا تھا، پھر چھڑیا جی میں پاکستان اسلام وہ جو میں نے بات ربیع الاول آیا تے لیما دیاں بکریاں تو اگے تے جے 10 محرم آئی تے پیاس اور کھان تو اگے، نہ صبر حسین نہ فکر حسین نہ عزم حسین نہ انداز حسین نہ طریقہ حسین نہ فکر حسین نہ تلاوت حسین نہ سجدہ حسین، دو ہی چیواں امت نو دسیاں پیاس تے امت اتھے کھلوتی۔ اللہ یاد رکھو جی بیٹا سید پاک بیٹھے ہوئے ہیں،
میں ایک بات آپ پہ واضح کر دوں، یہ کلپ بڑے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اللہ دی قسم مسجد چ بیٹھا جے امام صاحب نو پانی نال ایڈا ہی پیار ہوندا جتنا یہ وہ بھائی، وہ تو کوثر کے مالک ہے، وہ تو مالک کوثر تھے، وہ نہر ہے جی، تو گھوڑے بھی تے ڈگے بھی تے بچے بھی تے کٹے پانی پیندے سن، وہ تو پانی پینا، میں صحیح بات ہے بھائی، وہی ہے نا نہر فرات، گھوڑوں نے بھی ادھر سے پیا، تو مشکل یہ لگے ہو جی امام صاحب نے یہ کیا، میرے امام کی مرضی ہوتی تو حضرت کوثر سے پانی آتا، کوثر سے، اور بھائی نہر فرات سے ہی گھوڑوں نے بھی پیا نا، اگر امام پاک کی مرضی ہوتی کوثر سے پانی آتا۔ نعرہ تکبیر، ہیں اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ہیں جی کوثر سے پانی آتا ہے۔ وہ وکری بات، میں انکار نہیں کر رہا کہ جی وہ پانی بند نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ پانی بند کر کے حضرت وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے، جی پانی بند ہے، وہ اپنے زوم میں کھڑے تھے، امام صاحب نے تو توجہ ہی نہیں کی، امام صاحب نے تو ارادہ نہیں فرمایا، لیکن میں بات کیا کہ ختم کر، لیکن حضرت جی میرا وجد، میرا ذوق کہتا ہے امام صاحب نے توجہ نہیں فرمائی، امام صاحب نے توجہ، لیکن میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات بھی میرے امام پاک کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتی ہوگی، امام صاحب یہ تو اپنے ذوق میں کھڑے ہیں جی، ہم نے آل رسول پہ پانی بند کر دیا، کون ہے آل رسول پہ پانی بند کرنے والا؟ ارے آپ کے تو جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے، آپ کی تو چکی جبریل جھلایا کرتے تھے، ہیں جی آپ پہ یہ پانی بند کریں گے؟ یہ آپ کی مرضی، آپ توجہ نہیں فرما رہے، آپ تو اشارہ فرمائیں آپ کے قدموں سے کہیں 1000 فرات جاری ہو جائیں، آپ تو توجہ نہیں فرما، میرا وجد کہتا ہے حضرت، پکی بات ہے، بار بار عرض کرتی ہوگی نہر فرات، امام صاحب آپ نے تشریف نہیں لانی، مجھے اجازت دے، میں قدم بوسی کر لوں گا کہ، اور میرا وجد کہتا ہے ہر بار میرے امام نے مسکرا کے آگے سے یہی فرمایا ہوگا، جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ لیکن حضرت جو اصل کربلا تھی وہ امت کہیں، حضرت صاحب دکھ ہی ہے نا، دکھ ہی رونا ہے، اتنے پروگرام، اتنی محفلیں، اتنے بیان، لیکن حال پتہ کیا ہے حضرت صاحب، حال پتہ قوم کا کیا ہے؟ سارا دن حضرت جی سڑکوں پہ رہنے والے ہم لوگ ہیں، امت کا حال یہ ہے کہ راستے میں حضرت ایک حمام پڑا ہے جس پہ مسافروں راہگیروں کے پینے کے لیے پانی رکھا گیا ہے، لیکن کیا ہے اس کے اوپر حضرت ایک 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہوا ہے، لیکن کی انہوں بھی سنگلی لگی ہے، انہوں بھی، اور جس ملک میں حسینیت ہو وہاں 15 روپے والے گلاس کو سنگلی لگانی چاہیے؟ اس سے پتہ لگا ہم اس گھٹیا لیول کے چور ہیں کہ ہم 15 روپے والا گلاس بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اور حضرت صاحب وہ گلاس حکمران نہیں اٹھانے آ رہے، یا میں چکڑنے آئے یا سامنے بیٹھے چکڑنے، وجہ کیا؟ حسینیت کو، حسین ایتھے نے، بس حسین ایتھے، جس دن ایتھے حسین آ گئے پتہ نہیں پھر قوم کتنے جائے گی۔ میں حضرت صاحب وہ کی دکھ یار، ہوں بھی نہ اکھا بند کر کے گڈی نہیں نہ چل دی حضرت، یہ اب بھی آتے ہوئے یہ راستے میں نا حضرت ڈی ایچ اے میں وہ میری فلیکس پہ نظر پڑ گئی، وہ لکھا ہوا تھا جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، حضرت بڑی تکلیف ہوندی پڑھ، وہ کیا ہے کینیڈا والوں کے پاس جو ہم پڑھ نہیں ہیں، وہ قرآن ساڈے کول، علی ساڈے کول، وہ بھائی جن کے پاس قرآن ہو، جن کے پاس علی ہو، ان کو جانا چاہیے ان کے پاس پڑھنے، ہونا تو یہ چاہیے وہ آ کے ہمیں کہیں اور تمہارے پاس قرآن ہے اور تمہارے پاس علی ہے اور سانو بھی کچھ پڑھاؤ، لیکن میں یہ کہہ کے اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں، نہ قرآن ساڈے کول نہ علی ساڈے کول، قرآن الماری آج تے علی صرف نعرے آج، جس دن بس جی بس، جس دن قرآن تیرے دل میں آ گیا، جس دن قرآن تیرے کردار میں آ گیا، جس دن علی تیرے دل میں آ گئے، جس دن علی تیرے کردار میں آ گئے، پتر تو کینیڈا نہیں ہوں جانا، تو آسٹریلیا پڑھن نہیں ہوں جانا، تو یو کے پڑھن نہیں ہوں جانا، تو جرمنی پڑھن نہیں ہوں جانا، بلکہ انہیں آ کے کہنا ہے علی والے ہو سانو بھی کچھ پڑھاؤ، سانو پڑھاؤ، لیکن کی ہے اس لیے پتر ایتھے لے آؤ علی پاک نو، ایوے جگہ سالی پاک دی، ایتھے لے آؤ امام حسین نو، ایتھے لے آؤ امام حسن پاک نو، ایتھے لے آؤ ابو بکر نو، ایتھے لے آؤ حضرت عمر نو، ایتھے لے آؤ حضرت عثمان نو، یہ جگہ ہے صرف ایتھے نہیں،
پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ کمال جی میاں صاحب نے درد رویا کی کہندے نے دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے. 100 سال پہلے کیا جی میاں صاحب نے. اج میاں صاحب ہوں انہوں نے میں ڈی ایچ اے لے کے جاتا تو پتہ نہیں کی ہوں. اج میاں صاحب ہوں میاں صاحب دا مرید میاں صاحب نو جا کے دسدا میاں صاحب اسلام آباد بیبیاں نے کھلو کے نعرے مارے نے میرا جسم میری مرضی. پسند نہیں میاں صاحب کی لے دے. اس دور میں حضرت میڈیا نہیں، ننگا پن نہیں، بےہودگی نہیں، بے حیا، اس طرح 2 نمبری نہیں، کیمیکل والا دودھ نہیں، فراڈ نہیں، دھوکھا نہیں، ملاوٹ نہیں، کچھ بھی نہیں. اس دور میں میاں محمد بخش رو کے کہتے ہیں دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینو سینے